فرشتوں کی طاقت تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا کیا اندازہ لگاؤ گے؟ تم تو اس ننھی منی مخلوق کی طاقت کا اندازہ لگا نہیں سکتے۔ تو اللہ خود ہی جانتا ہے بس کہ کیا کیا اس کی فوجیں ہیں۔ خوش قسمت تو وہ جو اللہ کی فوج میں شامل ہو جائے، اور بد قسمت وہ جو کہ لیفٹ آؤٹ رہے۔ اور قرآن جو ہے یہ تو دراصل آیا ہے ذکرہ کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ۔ دوزخ اور آخرت کے بارے میں جو آیات نازل کی گئی ہیں وہ نکتہ چینی یا ڈبیٹ کے موضوع کے طور پہ نازل نہیں کی گئیں، یہ تو ریمائنڈر ہے، ذکرہ، ویک اپ کال ہے انسانوں کے لیے۔ جاگ جائیں اور بحثوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے عمل کی فکر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المدثر، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 32 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ذکر چل رہا ہے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کبریائی کا۔ اللہ کی کبریائی کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اجاگر کیے گئے۔ اب آگے کچھ اور نشانیاں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا، انسانوں کے لیے خبردار کرنے کا ذریعہ۔ تو اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ کلا سے بات شروع کی گئی، یعنی جو بھی تم سوچ رہے ہو، جو تمہارے ذہنوں کے اندر الجھنے ہیں، سوالات، شکوک اور شبہات کے جالے بنے ہوئے ہیں، سب غلط ہیں، سب ایرر ہیں، سب گمراہی ہیں۔ ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو غلط ہے۔ اور دن اور رات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اچھا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت نہیں آئے گی یا آخرت کا آنا بعید از قیاس ہے یا بڑا مشکل معاملہ ہے، تو ذرا تم اللہ کی اور باقی نشانیوں پر غور کر لو۔ دن اور رات اللہ کے عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جیسے دن اور رات اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں، اسی طرح دوزخ اور قیامت بھی اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ چاند طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر رات آتی ہے اور رات چلی جاتی ہے اپنے وقت پر، اور اپنے وقت پر صبح جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اسفرا، اسفرا سفور سے لفظ بنا ہے، سفور، سین فا را اس کا مادہ ہے۔ ایک تو مطلب ہوتا ہے چمکدار ہونا، مسفرہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، روشن چہرے، چمکتے چہرے۔ اسفرا کا مطلب چمکنا، سفرا کا مطلب چمکنا بھی ہوتا ہے، اور ایک مطلب جو اس سے بنتا ہے سفور، جو لفظ آپ کو بتایا، بے پردہ ہونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ سفور، ایسی عورت جس نے کہ چہرہ نہ ڈھانکا ہوا ہو، بے پردہ ہو، یعنی کہ چہرہ اس کا نمایاں ہے، چہرہ اس کا روشن ایک طرح سے ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو صبح جب وہ روشن ہو جاتی ہے، یہ تمام نشانیاں دیکھو کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ دن اور رات کا الٹ پھیر کوئی معمولی بات نہیں۔ اور اسی کے ساتھ پھر آگے فرمایا کہ انہا، یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ ہا کی ضمیر قیامت کی طرف جا رہی ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے رات اور دن کی مثالیں دے کر کہ دیکھو اللہ کے ہر کام میں تدریج ہے، ہر کام میں ترتیب ہے، پلاننگ کے ساتھ آرگنائز طریقے سے، آرڈرلی طریقے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو اللہ کی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت اگر کوئی صبح کے لیے جلدی کرے تو اس کی جلد بازی اور مطالبے کے مطابق صبح اپنے وقت سے پہلے تو نہیں آ جائے گی۔ تو چاند کو بطور مثال پیش کیا گیا کہ قسم ہے چاند کی، جس طرح درجہ بدرجہ ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح قیامت بھی درجہ بدرجہ
اپنی مقرر شدہ منزلیں طے کرتی ہوئی ظاہر ہو جائے گی۔ تب محسوس ہوگا کہ دنیا تو ایک خواب کی طرح بیت گئی، چلی گئی۔ تو وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ تو انسان سوچ لے کہ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور قیامت کے بارے میں جو خبریں دی جا رہی ہیں قرآن کے اندر، وہ ایک وارننگ کے طور پہ دی جا رہی ہیں، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے وہ خبریں دی جا رہی ہیں۔ اور ان خبروں کی روشنی میں کرنا کیا ہے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ اب جو چاہے آخرت کو اہمیت دے، جو چاہے اس کو پس پشت ڈال دے، جو چاہے اس کو پرائیورٹی دے، جو چاہے اس کو ڈیفر کر دے، جو چاہے آخرت کو پریفر کرے، جو چاہے آخرت کو ڈیفر کرے۔ اب یہ تو انسان کا اپنا رویہ ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے جس کا کہ یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، یتقدم او یتأخر، جو چاہے قیامت کو اہمیت دے، جو چاہے قیامت کو اہمیت نہ دے، اس کا اظہار ایمان والوں کی زندگی میں کب ہوتا ہے؟ اگر نارمل روٹین چل رہا ہے تو آپ کو عام طور پہ پتہ نہیں چلے گا کس نے قیامت کو پریفرنس دی ہے اور کس نے قیامت کو اور آخرت کی زندگی کو ڈیفر کیا ہے۔ عام زندگی میں تو سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عام زندگی میں سب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار زندگیوں میں کوئی دو راہیں آتے ہیں، کوئی فورک آ جاتا ہے، دو پاتھس آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے چوز کرنا پڑتا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کہاں جاؤں۔ ایک راستے کو اختیار کریں، اس کو پرائیورٹی دیں تو پتہ چلے گا کہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے۔ دوسرا راستہ اختیار کریں تو پتہ چلے کہ دنیا کا فائدہ ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے۔ اب کون سا راستہ اختیار کریں؟ عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں، ہر وقت ہر لمحہ یہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا انسان کو۔ بہت سے جو روز مرہ کے روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جن سے کہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کمائی جا سکتی ہے۔ روٹین کے کام تو وہی ہیں، ہر وقت یہ آزمائش نہیں آتی انسان کے سامنے، لیکن بعض موقعوں پر آتی ہے کہ جب دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ممکن رہتا ہی نہیں، ایک چیز کو چوز کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ موقع انسان کی پریفرنس کا امتحان بن کر آتے ہیں۔ اور یوں سمجھیں کہ ان موقعوں پر انسان کے ویلیو سٹرکچر کا، اس کی ترجیحات کا امتحان ہو جاتا ہے کہ آخرت کا خوف کتنا ہے، اس جہنم کے عذاب کی فکر کتنی ہے، اس سے بچنے کی فکر کتنی ہے، کتنا یقین ہے آخرت پر۔ اب یہ موقع کون سے ہوتے ہیں، یہ دو راہیں کون سے ہوتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں صبر اور شکر کے موقع۔ یہ لٹمس ٹیسٹ بن کر آتے ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ ایک اسپیشل بونس کے موقع بن کر آتے ہیں۔ جب یہ موقع آتے ہیں صبر کے، شکر کے، زندگی میں جذبات میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی موت واقع ہو گئی تو ایک ایکسیپشنل موقع ہے نا، غیر معمولی سا موقع ہو جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں لوگوں کی موتیں نہیں واقع ہو رہی ہوتی، قریبی رشتہ داروں کی، یا کوئی خوشی کا موقع آ گیا۔ یہ بھی روزمرہ تو نہیں ہوتا کہ اپنی شادی ہو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادی ہو، اپنی اولاد کی یا بہن بھائیوں کی یا قریبی عزیز رشتہ داروں کی، یہ موقع تو کم ہی آتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر پتہ چلے گا کہ اہمیت کون سی زندگی کی ہے، دنیاوی زندگی کی یا آخرت کی زندگی کی۔ ایسے میں پتہ چلے گا یتقدم او یتأخر کا معیار کیا ہے، کس کو پریفرنس دی اور کس کو پریفرنس نہیں دی، کس زندگی کو ترجیح دی، کس زندگی کو ترجیح نہ دی۔ اور ان موقعوں پر یعنی صبر اور شکر کے موقعوں پر صرف وہی لوگ حدود اللہ کی پابندی کر سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو، جن کے حواس پر آخرت کی گرفت آ چکی ہو، اٹھتے بیٹھتے وہ آخرت کے معیار پر اپنے آپ کو تولتے ہوں کہ جو کام میں اس وقت کر رہی ہوں یا یہ کام میں اس وقت کر رہا ہوں، اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا قیامت کے دن۔
صرف وہی لوگ جو ہیں ان موقعوں پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے روزمرہ کے فیصلوں میں مین کنسیڈریشن آخرت کی ہوتی ہے، وہی صبر اور شکر کے موقعوں پر صحیح ترجیحات کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا. تو فرمایا کہ اب تمہارے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو کہ آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے. قیامت کے دن انسان کا عمل ہی اس کو چھڑائے گا اور عمل ہی ہلاک کرے گا. رہینہ رہن سے لفظ بنا ہے، کولیٹرل یا مورگیج. اب یہ رہن کیا ہوتا ہے، مورگیج کیا ہوتا ہے؟ کسی نے قرض لیا اور قرض کے بدلے اپنی کوئی چیز رکھوا دی. جیسے کہ کسی نے قرض لیا اور اس قرض کے بدلے گارنٹی کے طور پہ یا کولیٹرل یا مورگیج میں اپنا گھر رکھوا دیتے ہیں نا لوگ، گھر کے اگینسٹ لون لیتے ہیں، اور جب قرض ادا کرتے ہیں تو اپنی چیز چھڑا لیتے ہیں. جس نے اپنا قرض ادا کر دیا اس نے اپنا گھر چھڑا لیا. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو ہے وہ اپنی کمائی کے عوض رہن رکھی ہوئی ہے. نیکیاں پیش کرو، قیامت کے دن اپنی جان کو تم دوزخ سے چھڑوا لو. تو جو لوگ اپنے فرض اور اپنے قرض ادا کریں گے دنیا میں، فرائض کیا ہیں؟ حقوق اللہ، اور قرض کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق. تو فرض بھی ادا کرنے ہیں اور اپنے قرض بھی ادا کرنے ہیں. جو یہ دونوں کام کر لیں گے وہ دوزخ سے جان چھڑا لیں گے، ورنہ جہنم میں رہ کر پہلے فرائض اور قرض ادا نہ کرنے کی سزا بھگتنی ہوگی، اس کے بعد کہیں جان چھڑائی جائے گی. کامیاب ہونے والے اصحاب الیمین. فرمایا الا اصحاب الیمین، دائیں بازو والوں کے سوا. یہ دائیں بازو والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے نیکیاں ہی کی اور جنہوں نے اپنی دنیا ہی میں اہتمام انتظام کر لیا تھا کہ انہوں نے اپنی جان چھڑا لی. اب ان کو دوزخ میں نہ جانا ہوگا، دوزخ میں جا کے اپنے اعمال کی سزا نہ بھگتنی ہوگی. اب یہ کامیاب ہونے والے جو لوگ ہوں گے اصحاب الیمین، وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے تھمائے جائیں گے. اب یہ عمل تو کرائے، جنت میں تو بس اب تو سیر ہے، تفریح ہے، کھانا اور پینا ہے اور باتیں ہیں. اب کیا ہوگا وہاں پر؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے. اب ذکر نکلے گا، جنتی ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ذکر نکل آئے گا کچھ مشترکہ دوستوں کا. اچانک خیال آئے گا کہ فلاں فلاں نظر نہیں آ رہے جنت میں، اور وہاں تو ہر خواہش پوری ہوگی. جو ہی دل میں سوال اٹھے گا، خواہش پیدا ہوگی اپنے دنیا کے دوستوں کو دیکھنے کی، ایک ان کے سامنے فوراً ان کے دوست لے آئے جائیں گے. لیکن جو ان کے دوست ان کے سامنے لائے جائیں گے وہ جہنم کی گہرائیوں میں کہیں پر ہوں گے. تب یہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، کیا ریزن ہوا، کیا وجہ ہوئی کہ تم یہاں دوزخ میں چلے گئے، کیا قصور کیا تم نے؟ تو جہنمی 4 قصور گنوائیں گے، 4 گناہ اپنے گنوائیں گے. وہ کہیں گے قالو لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. پہلی غلطی، نماز نہیں پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ جن لوگوں کے متعلق یہ جنتی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے مجرم، وہ کس مذہب کے تھے. مذہب کی بات نہیں کی جا رہی کہ کرسچن تھے یا ہندو تھے یا مسلمان تھے. دنیا میں جو مذہب بھی فالو کریں، آخرت میں جس معیار پر پرکھا جائے گا وہ تو اسلام ہے. اسلام ہی کے معیار پہ سب کو پرکھا جائے گا. ہمیں شاید تصور یہ آتا ہے کہ مسلمان اسلام کی تعلیمات کے حساب سے جج کیے جائیں گے، کرسچن اپنے عقیدے کے حساب سے جج کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور شاید بدھسٹ جو ہیں وہ اپنے عقیدے کے حساب سے جج کیے جائیں گے. بات ایسی نہیں ہے. قرآن سے یہ بات ثابت ہے
کہ سارے کے سارے انسان، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ ہوں، کرسچن ہوں، جیو ہوں یا مسلمان ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، سب اسلام کی تعلیمات کے مطابق جج کیے جائیں گے. جو معیار ہوگا، جو سٹینڈرڈ ہوگا، جو کرائٹیرین ہوگا، وہ اسلام ہوگا. اب اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہی موجود ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے، کوئی اور دین پسند کرے، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو قیامت کے دن تمام انسانوں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نمازیں اگر پوری ہوں گی، نمازیں درست ہوں گی تو باقی اعمال تلیں گے، ورنہ نہیں تلیں گے. جیسے پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے نا سفر کے موقع پہ، یا کمپیوٹرز میں بعض دفعہ پاس ورڈ ڈالا جاتا ہے، یا جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایڈمٹ کارڈ پہلے اپنا دیتے ہیں تو ایگزام کی ان کو اجازت دی جاتی ہے. تو نماز کی حیثیت ایسی ہی ہے. اگر نمازیں پیش ہوں گی تو آگے اعمال نامہ کھلے گا، ایکسیس ہوگی اعمال نامے تک. اگر نمازیں نہیں ہوں گی تو اعمال نامے تک ایکسیس ہوگی ہی نہیں، کوئی نیکیاں شمار نہ کی جائیں گی اس میں. اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا پہلی بات ان کی یہ ہوگی کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ تھے. تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، یا تو یہ کہ وہ مسلمان نہ تھے، ظاہر مسلمان جو نہیں ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا، یا یہ کہ مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھتے تھے تو جنت میں نہ جائیں گے. جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص سے مسند احمد میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو نماز کو اہتمام سے ادا کیا کیجیے، اپنا ذاتی کام سمجھ کے نماز پڑھا کیجیے، شوق سے نماز پڑھیں تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. پھر آپ نے آگے فرمایا اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت اور بے پرواہی برتی تو اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان، نہ نجات کا ذریعہ، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو یہ نماز کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں ذرا سا بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا. تو ایک قصور یہ گنوایا انہوں نے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے. دوسرا قصور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دل ایسے سخت تھے کہ بھوکوں کو کھانا تک نہ کھلاتے تھے. تو جو کسی کی بھوک جیسی بنیادی ضرورت دور نہ کرے وہ باقی اور کیا کرے گا کسی کے لیے. تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا دونوں باتوں کا کہ نہ حقوق اللہ ادا کیے، نہ حقوق العباد ادا کیے، نہ لوگوں کے ضروریات کا خیال کیا، خود غرضی بھی تھی، اور اللہ سے لاپرواہی، اللہ سے بے پرواہ اور لوگوں سے بھی بے پرواہ، بالکل خود غرض، اپنے خول میں بند، سیلف سینٹرڈ زندگیاں گزارنے والے، اپنی مرضی کے مالک، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے جاگنا، جو جی چاہے کرتے تھے، اپنی ذات ہی کو پوجتے رہے. تو یہ دو قصور ہو گئے. اور تیسرا قصور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. دین کی باتیں سن کر ان میں مین میخ نکالتے تھے. خاضہ یخوضو کا مطلب ہوتا ہے پانی میں گہرا اترنا. تو دین میں غور کرنا تو بہت اچھی بات ہے. غارہ یغورو کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین میں گہرا اترنا. غار ہم کہتے ہیں نا، اردو میں غار کہتے ہیں کیف کو.
تو غور کرنا یعنی کہ سیدھا سیدھا دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو اردو میں تو محاورے کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا غور و خوض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا کہ نخوض کا مطلب جو ہے وہ ہمیشہ دین کے بارے میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے لیے آتا ہے، غیر سنجیدہ طرز عمل، اہمیت نہ دینا، ریڈیکولس سمجھنا، دین میں بلا وجہ کی بحثیں کرنا، نخوض مع الخائضین، ہم تو بس باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے رہتے تھے، کرنا کرانا کچھ نہیں، عمل کا ارادہ کچھ نہیں، اصلاح کا ارادہ نہیں، دین کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنے کا ارادہ نہیں، بس تبصرے، بس بحثیں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے کیوں کر لیا، اور اس طرح سے باتیں کرتے کرتے خود کے لیے جواز فراہم کر دینا کہ اچھا ہم دین پر اس لیے عمل نہیں کر رہے کہ جو لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں وہ کون سے اچھے ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کل کے حالات کے حساب سے ہی آپ کے سامنے ہوگی، جو لال مسجد میں ہوا، جو جامع حفظہ میں ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب تو کوئی مدرسے بھیجے گا ہی نہیں اپنے بچوں کو، یا کوئی تو مدرسے جائے گا ہی نہیں پڑھنے کے لیے، مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ آپ نے سنی ہوں گی اس قسم کی باتیں، اس قسم کی گفتگو۔ تو ایک دلیل بنا کر خود کو دین سے دور کر لیا، ایک ایکسکیوز بنا لی نا اپنے لیے، یہ ہے نخوض مع الخائضین، کہ جن لوگوں نے وہ کام کیا ان کے اعمال کو ڈسکس کر کے اور جسٹیفیکیشن پیش کر لینا اپنے لیے کہ ہم جو دین پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ایسے دین پہ کون عمل کرے گا، ذرا دیکھو تو دین پر عمل کرنے والے ہیں کیسے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو کہ اعتراض کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جواب سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو دین کا دفاع کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو دین پر حملے کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنے والا بننا ہے، ہمیں نخوض مع الخائضین والا بننا نہیں۔ جواب اس کا بالکل سمپل ہے، جواب اس کا سمپل یہ ہے کہ امریکہ میں یونیورسٹیز ہیں اور وہاں بھی کتنی شوٹنگز ہو گئی ہیں۔ کولمبائن شوٹنگ آپ کے سامنے ہے، ابھی ریسنٹلی آپ نے پڑھا ہوگا، کون سا کالج ہے، کس یونیورسٹی میں ہوا، ورجینیا ٹیک میں وہ ہوا، کتنے سارے اسٹوڈنٹس کو مار دیا گیا۔ کتنے لوگ آپ کو ملے جنہوں نے کہا کہ اب اپنے بچے کو پڑھنے ہم امریکہ نہیں بھیجیں گے، دیکھا وہاں یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، کبھی آپ نے ایک کا بھی سنا، ایک کا بھی نہیں سنا ہم نے، تو اس لیے کہ ہم کو بہرحال اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، وہاں 50 یونیورسٹیز میں بھی شوٹنگ ہو جائے ہم اپنا بچہ بھیجیں گے، دنیا بنتی ہے نا۔ اور مدرسے میں اگر پاکستان میں اس وقت 10,000 مدرسے ہیں اور الحمدللہ اگر 50,000 مثال کے طور پہ مسجدیں ہیں اور 50,000 مسجدوں میں سے 5 مسجدوں میں اگر کوئی بم بلاسٹ یا شوٹنگ ہوتی ہے، ہم کہیں گے ہے چھوڑو کون جائے مدرسہ، ہے چھوڑو کون جائے نماز پڑھنے مسجد۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ہے نخوض مع الخائضین والا رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ دین کی کمزوری اور دین کی محتاجی کو دلیل بنا کر اور دین سے دوری اختیار کر لینا، یہ تو مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل تو نہیں ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے کہ بیٹھ کے تم مسلمانوں پر باتیں چھانٹو اور تم دین پر باتیں بناؤ کہ کیسا دین ہے اور کیسا ٹیررسٹ دین ہے اور کیسا ریڈیکولس دین ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جہنم میں جانے والے، یہ عمل جہنم میں لے گیا، دین پر باتیں بنانا، دین میں مین میخ نکالنا، اسلام کی تعلیمات کو ہنسی دل لگی کا موضوع بنا لینا، اب برقعے کو تماشائی بنا لینا کہ اچھا اب تو مرد برقع پہن کے فرار کا راستہ اختیار کرتے تو ہم برقع نہیں پہنیں گے، مت پہنیں۔ یا اپنی بیویوں کو اب تو میرے ہسبینڈ تو مجھے اب برقع پہننے ہی نہیں دیں گے۔ کسی خاتون کا کوئی قول سننے کو ملا، واللہ عالم درست ہے یا نہیں، قول ان کا یہ تھا کہ اتنی محنت کی میں نے میاں پر، اتنی محنت کی اور اب جو ہے یہ جامع حفظہ کا واقعہ ہو گیا، اب میرے ہسبینڈ تو مجھ کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ تو کوئی اللہ کی بندی سے پوچھے کہ اب تک آپ کہاں تھیں؟ کیا جامع حفظہ کا انتظار تھا کہ یہ واقعہ پیش ہوگا تو پھر مجھ کو میاں منع کرے گا تو پھر میں بس منع ہو جاؤں گی، اب تک کیوں نہیں شروع کر دیا عمل؟ تو سمجھ آئی آپ کو بات کہ ایک چیز کو بہانہ بنا کر اپنی بدعملی کا جواز فراہم کر لینا کہ چونکہ وہ برقع پہن کے فرار ہوئے تھے نا، اب میں تو برقع پہن ہی نہیں سکتی، میرے ہسبینڈ نے تو بالکل منع کر دیا۔ تو پھر ہسبینڈ سوچ لے اپنا انجام اور بیگم بھی سوچ لیں اپنا انجام۔ یہ ہے نخوض مع الخائضین والا انداز۔
وہ ان کا عمل اپنی جگہ اور اللہ کے احکامات اپنی جگہ. جیسے ہم کتنی دفعہ اس موضوع پر بات کر چکے ہیں. خواتین کہتی ہیں یا حضرات بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں عورت وہ پردہ کرتی ہیں اور غیبت کر رہی تھیں, ہم نہیں پردہ کرتے, کیا فائدہ ہے ایسے پردے کا. یا وہ فلاں وہ داڑھی رکھ کر فراڈ کرتے ہیں, تو کیا فائدہ ہے ایسی داڑھی کا. اور فلاں لوگ اتنے نمازی, اتنا بڑا گٹا ہے ماتھے کے اوپر, اور تب بھی حال دیکھا ہے ان کا, بیوی کو مارتے ہیں, تو فائدہ نماز پڑھنے کا. میں نے تو چھوڑ دی نماز پڑھنی, بیکار ہے نماز. کچھ لوگوں نے اسی جامع حفظہ کے بارے میں کہا کہ ہم تو دین کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں کہ دین اللہ جانے ہے کس چیز کا نام. تو اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی خاتون ہیں جو کہ پیور سلک کا جوڑا پہنے بیٹھی ہیں اور وہ کسی کی غیبت کرتی ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو پیور سلک ہی پہننا چھوڑ دی, پیور سلک پہن کر بیٹھی تھی, غیبت کر رہی تھی, نفرت ہو گئی ہے پیور سلک سے مجھ کو. یا کوئی کہے کہ وہ ویکیشن کرنے سوئٹزرلینڈ گئی تھیں اور وہاں جا کر انہوں نے فراڈ کیا تھا ٹکٹ میں, میں تو اب سوئٹزرلینڈ جاؤں گی نہیں, میرے میاں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھ کو نہیں جانا سوئٹزرلینڈ. جو لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں ویسی حرکتیں کرتے ہیں, تو میں کیوں جاؤں. کبھی ہم نے یہ کہا, کبھی نہیں کہا کہ وہ فلاں شخص وہ تو فلاں ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے, اسٹیک کھا رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے, اب میں تو کبھی نہیں جاؤں گا اس ریسٹورینٹ کے اندر. تو ہم یہ تو کبھی نہیں کہتے, لیکن دین کے شاعر کے بارے میں ہم ضرور شک کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سب نخوض مع القاعدین والی چیزیں, یہ اس طرح کی باتیں چھانٹنا اسلام کے اوپر اور اسلام کے شریعت کے اعمال کو برائی کے طور پہ دلیل بنا کر لانا, یہ سب چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اس طرح کے اسمارٹ ٹاکرز جو ہوتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں. تم دین پر عمل کرو, تم دین کا دفاع کرو, جو غلط عمل ہو رہا ہے اس کو چھانٹ دو, الگ کرو, اور تم صحیح عمل کو اپنا لو, تب بھی تاکہ دین مضبوط ہو, تاکہ دین اسٹرانگ ہو. لیکن انہوں نے دین کو مضبوط کبھی نہ کیا. یہ تو بس باتیں بنانے والوں میں جا کر شامل ہو جاتے تھے. ہر موقع پر شک کا مرض ان کو لاحق ہو جاتا تھا, اتنا کمزور ایمان تھا. تو مسلمان ہوتے ہوئے یہ رویہ اختیار کیا, وہ اپنی جگہ, اور مسلمان نہیں تھے وہ تو پھر باتیں چھانٹتے ہیں ہی دین کے اوپر, وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے. تو کہا کہ ہم تو بس باتیں بنانے والوں میں شامل رہتے تھے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایسی باتیں ضرور مجلس محفل میں ہوتی ہیں, تنہائی میں کوئی ایسی باتیں تھوڑی کرتا ہے, دیواروں سے تھوڑی کہے گا بیٹھ کر. ظاہر ہے مجلس محفل میں دوستوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں ہوتی ہیں, اور دوست اگر برے ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, تو پھر ایسی باتوں میں مزید ترقی ہوتی ہے انسان کی, مزید جہنم کی گہرائیوں میں گرتا ہے. اپنی طرف سے بڑے دور دور کے نقطے نکال کے لا رہے ہوتے ہیں, بہت تماشا بنا رہے ہوتے ہیں, اور احساس نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ہم کس طرح جہنم کی گہرائیوں میں گرا رہے ہیں. حقیقت ہے کہ کچھ مسلمانوں کے عمل سے مسلمان ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا. جیسے آج کل برقعے کے لیے آپ ڈیفینسو ہو گئے ہیں, اس لیے کہ اتنا تماشا بنا ہے, اتنا مذاق اڑا ہے. اگر کوئی برقعے کا مذاق اڑاتا ہے آپ مت ہنسیے گا, بالکل انکریج مت کیجیے گا, بالکل سیریس بیٹھ کے کہیے گا کہ آپ ایسی باتیں مت کیجیے حجاب کے لیے, یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے. تو سیویئر ڈسکریج کرنے کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے. اگر اس وقت اپولوجیٹک ہو گئے, ان کے ہنسنے پر ہم نے ہنسنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ چور برقع پہنتے ہیں اور جو فرار ہو رہے ہوتے ہیں وہ برقع پہنتے ہیں, آپ کہیں وہ الگ معاملہ ہے, وہ انسانوں کا معاملہ ہے, جو قرآن کی تعلیم ہے وہ اپنی جگہ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی چھوڑ دیں. ہم کیوں اپنے لیے جہنم کمائیں؟ اس وقت تو اسلام کو دفاع کی ضرورت ہے, ڈیفنس کی ضرورت ہے, حفاظت کی ضرورت ہے. اسلام کو چھوڑ کر ہم کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کننا نخوض مع الخائدین بہت ٹیریبل چیز ہے, بہت ہی ہولناک چیز ہے. احساس نہیں ہوتا جب بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو یہ جہنم میں جا پڑے. دنیا میں تو انہوں نے بڑے مزے مزے کی باتیں کی, بڑے اسمارٹ ٹاکرز تھے, بڑے شارپ کمنٹس کیا کرتے تھے, بہت ہی ہنساتے تھے, سیٹائرز لکھے تھے اسلام کے اوپر, ڈرامے بنائے تھے اسلام کے شاعر کے اوپر. اب پڑے ہیں جہنم میں, بھگت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سن ان ہیسٹ ریپینٹ ایٹ لیجر, جلدی جلدی گناہ تو کر لی, اب آرام سے سزا بھگت رہے ہیں, بیٹھے ہیں جہنم میں. اور ان تمام اعمال کا جو سمجھیں کہ کلو ہے, جو جڑ ہے ان تمام برائیوں کی, وہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم روز جزا کو جھٹلاتے رہتے تھے. كُنَّا نُكَذِّبُ, ایک آدھ دفعہ نہیں, مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے. یہ ہے اس ایٹیٹیوڈ کا روٹ کاز, جڑ بنیاد.
کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیوں بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کیوں دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیوں باتیں چھانٹتے ہیں دین کے اوپر؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین ہی نہیں، ان کو پکڑ کا ڈر ہی نہیں۔ کہتے ہیں میری زبان، میری مرضی، میری عقل، میں جو بولوں